بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر آج آپ نے درود پاک نہیں پڑھا تو میری درخواست ہے ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ نبی سے محبت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بالہانہ ہونی چاہیے۔ ہمیں حضور سے محبت کرنی چاہیے، پیار کرنا چاہیے، وفا کرنی چاہیے، اور اپنے بچوں کو اور آنے والی نسلوں کے دلوں میں بھی، ان کے دماغوں میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بسانا چاہیے، انہیں تعلیم دینی چاہیے۔ صحابہ نے جس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پیارا صحابی تھا جو اپنے کھیت میں محنت مزدوری کر رہا تھا، تو ایک آدمی کا وہاں سے گزر ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں۔ تو وہ میرے نبی کا پیارا صحابی کہنے لگا تو واقعی سچ کہہ رہا ہے؟ اس نے بولا ہاں یار، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تو وہ میرے نبی کا صحابی، اس کی محبت دیکھیں، اس کا عشق دیکھیں، اس کا پیار دیکھیں، نبی سے کتنا پیار تھا اسے۔ اس نے اسی مقام پہ کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میری یہ دو آنکھیں ہیں، ان کی روشنی واپس لے لے، مجھے اندھا کر دے۔ اگر میری یہ دونوں آنکھیں تیرے نبی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں رہے، تو یا اللہ، میں ان آنکھوں کا کیا کروں گا؟ یہ میری دعا قبول کر لے اور میری آنکھوں کی روشنی ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کی یہ دعا قبول کی اور اس کی آنکھوں کی روشنی لے لی۔ میرے دوستوں، آپ سب کو یہ بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح عشق کیا، محبت کی، وفا کی۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت ہے، پر وہ ظاہر نہیں ہوتی ہے، دکھتی ہی نہیں ہے۔ حالانکہ محبت تو وہ چیز ہے جو نظر آتی ہے، جو دکھتی ہے۔ جیسے کہ ہم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، وہ ظاہر ہوتی ہے، دنیا والوں کو دکھتی ہے۔ ہمارے والدین کو بھی دکھتی ہے کہ ہمارے بچے ہم سے محبت کر رہے ہیں، ہمیں بھی دکھتی ہے کہ ہمارے والدین ہم سے محبت کر رہے ہیں۔ ہم ان کا ہر حکم بھی مانتے ہیں، وہ جیسا کہتے ہیں ہم ویسا ہی کرتے ہیں، کیونکہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، تو ان کی ہر بات پہ عمل بھی کرتے ہیں، اور وہ ظاہر بھی ہوتی ہے۔ میاں بیوی کی محبت ہوتی ہے، وہ بھی ظاہر ہوتی ہے ایک دوسرے پہ، ان کو پتہ چلتا ہے، وہ ظاہر کرتے ہیں اسے، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، وفا کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، اس کو ظاہر کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بات کو رد نہیں کرتے، اسے مانتے ہیں۔ تو جس انسان کو جس سے بھی محبت ہو تو وہ ظاہر ضرور ہوتی ہے، پر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسی محبت ہے جو ظاہر ہی نہیں ہوتی، بس زبان سے نکال دیتے ہیں، الفاظ بیان کر دیتے ہیں کہ ہمیں محبت ہے، پر اگر ہمیں محبت ہو سچے دل سے تو ہم نماز نہ چھوڑیں، کیونکہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے اوپر زور دیا ہے کہ نماز قائم کرو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، تو ہم نماز کو نہ چھوڑیں۔ اور انہوں نے جن کاموں سے منع کیا ہے وہ کام بھی ہم نہ کریں اگر ہمیں ان سے محبت ہو، پر بس ہم ظاہر کرتے ہیں الفاظوں میں کہ ہمیں محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ پہ یقین ہے، پر ہم یقین بھی نہیں رکھتے، بس کہتے ہیں یقین ہے، ہلکی سی مشکلات آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو گلے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں ہم لوگ۔ تو یہ تو یقین نہیں ہے نا، یہ صبر ہے۔ یقین اور صبر تو وہ ہے جو صحابہ نے کیا، جو اللہ کے نیک بندوں نے کیا ہے، اور ہم انہیں پڑھتے بھی نہیں ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ اگر ہم انہیں پڑھیں تو بہت فرق پڑے گا، ہماری زندگیوں پہ بہت فرق پڑے گا اگر ہم اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں پڑھیں،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھیں کہ ان پہ کتنی مشکلات آئی، تو پھر ہمیں اپنی مشکلات نظر ہی نہیں آئے گی، ہمیں تو ایسا لگے گا یہ کوئی مشکلات ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی مشکلات ہے ہی نہیں۔ جو مشکلات جو لوگ چلے گئے اللہ کے نیک بندے، ولی، رسول، پیغمبر، جو مشکلات ان کے اوپر آئی تھی، تو ہم پہ تو کوئی مشکلات ہے ہی نہیں۔ ایسا محسوس ہوگا اگر ہم ان کو پڑھیں، ان کو جانیں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں، تو پھر ہمیں صبر آئے گا، یقین آئے گا اللہ کے اوپر۔ پر ابھی بس ہم کہتے ہیں پر یقین ہے نہیں، فوراً جذباتی ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور گلے شکوے کرنے لگتے ہیں، بہت عجیب سی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نہ صبر نہ ہو، صبر والے ہوں، صبر کریں، اللہ پہ یقین رکھیں۔ اس کے گھر دیر ہے پر اندھیر نہیں ہے، نہ اس کے خزانے میں کمی ہے، بس وہ تو آزماتا ہے اپنے بندوں کو، اور آزماتا بھی اسے ہی ہے جسے اسے پیار ہوتا ہے، جو اس کے قریب ہوتا ہے، اسے ہی وہ آزماتا ہے۔ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلم کنٹری میں پیدا کیا اور مسلم گھرانے میں پیدا کیا، کہ جب ہم اس دنیا میں آئے ہماری آنکھیں کھلیں تو کانوں میں صدا آ رہی تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے، ہم اس رب کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں۔ جب ہم اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، ہمارا نام و نشان بھی نہیں تھا، ہمارے والدین کا بھی نام و نشان نہیں تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے رو رو کے دعائیں کیا کرتے تھے، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچے، جن کاموں سے انہوں نے منع کیا ہم وہی کام کر رہے ہیں، اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں، کرنے کے بعد اسے بیان بھی کرتے ہیں، بتاتے بھی ہیں، اور ہم نے صرف نام چینج کر لیے ہیں۔ جھوٹ بولنا، کسی کو جھوٹ بول دیا تو ہم نے اس کا نام چینج کر کے رکھ دیا کہ میں نے ٹوپی کرا دی، تو گناہوں کے نام چینج کر دیے ہیں، پر گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، ہر وہ کام کیے جا رہے ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچے، وہ کام نہیں کر رہے جن کا انہوں نے ذکر کیا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قائم کرو، اور ہم نماز سے ہی بہت دور ہیں۔ اور ایک مسلمان اور کافر کے درمیان میں جو سب سے مین فرق آتا ہے نا، وہ صرف نماز کا ہی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور وہ کافر ہے۔ سب سے مین جو فرق ہے وہ صرف نماز کا ہے، اگر ہم نماز نہیں پڑھیں تو پھر ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نماز بہت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو پڑھنا، سچے دل سے پڑھنا، نیک نیت سے پڑھنا، اور اس طرح پڑھنا کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس میں پھر سکون بھی بہت ہے، راحت بھی بہت ہے، ٹینشن فری ہے انسان، دنیا کی ساری ٹینشنوں سے فری ہو جاتا ہے۔ اگر 5 وقت وہ نماز پڑھ رہا ہے نا تو اس کا دماغ بالکل پرسکون رہتا ہے، اور یہ میں نے خود آزمایا ہے، یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو میں نے آزمائی ہے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان کاموں سے بچائے جن کاموں کا اللہ نے منع کیا، اس کے رسول نے منع کیا، اس کے حبیب نے منع کیا، سختی سے منع کیا، ان کاموں سے ہمیں بچائے، شیطانی شر سے بچائے، دشمنوں کے شر سے بچائے، اور ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور اس کا حبیب بھی راضی ہو، وہ بھی خوش ہو اور ہماری شفاعت کا ذریعہ بنے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔